رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، جس کو تم محرم پکارتے ہو۔ تو 12 مہینوں میں کون سا مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی؟ محرم۔ محرم کے دنوں میں سے ایک ایسا دن ہے جس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سا دن ہے؟ 10 محرم۔ 10 محرم جو روزہ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے ایک پورے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ روزہ ایک دن کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کی تھی، لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے صوم التاسع والعاشر، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ کیوں ہم رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے رکھا اور خوشخبری دی۔ 9 کا روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی خواہش تھی۔ آپ مدینہ میں جب تشریف لائے تو لوگ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہودی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ ذوالجلال نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ بھی نبی، میں بھی نبی، وہ ہمارے بھائی تھے، وہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے آئندہ سال 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی بھی بات کی۔ اس لیے جن بھائیوں کو یہ غلطی لگی ہے انہیں اصلاح اپنی کرنی چاہیے، وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا صرف 10 کا روزہ رکھیں۔ اور بعض نے تیسری روایت بھی بیان کی ہے صوموا یوما قبل او یوما بعد، ایک پہلے رکھ لیں ایک بعد میں رکھ لیں، جیسا کہ ابن القیم نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حقیقی کامیابی اور کامرانی کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ قد افلح من زکاها، کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ وقد خاب من دساها، جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لیا، گویا کہ اس نے خسارہ حاصل کر لیا، گویا کہ اس نے نقصان پا لیا اور خسارہ پا لیا۔ قرآن مجید کا اگر ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقی عقل و دانش، ایسی عقل و دانش جو انسان کو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، یہ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس تزکیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، جہنم میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے پاس دل تو ہوں گے لیکن ان کے پاس فہم نہیں ہوگی، وہ دین کو نہیں سمجھتے ہوں گے۔ آنکھیں تو دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آئیں گی لیکن حق بات کو وہ دیکھیں گے نہیں، ٹھیک، حق کی پہچان نہیں ان کو ہوگی۔ کان تو ہوں گے لیکن حق بات کو سننا ان کے لیے دشوار ہوگا۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، صحیح، وہ صرف جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں جو کان اور آنکھ اور دل سے صحیح کام نہیں لیتے، بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ صحیح، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو جہنم میں پھینکنا ہے۔
اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دل دے دیا، جنہوں نے اس کا تزکیہ کر لیا اور کانوں اور آنکھوں سے صحیح کام لیا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قیامت کے دن نفع مند جو ہے یہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ایسا دل دے دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين۔ قیامت کو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اور انسان مال اور اولاد کی وجہ سے ہی اللہ سے تعلق کو توڑتا ہے یا دور ہوتا ہے۔ اس دن کام آئے گا تو وہ دل کام آئے گا جس کو قلب سلیم کہا گیا ہے، ایسا دل جو سلامت ہو شرک سے، کفر سے، خرافات سے، بدعات سے، اور مسلمانوں سے بغض رکھنا اور حسد کرنا، یہ رذائل سے اپنے آپ کو جو پاک کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن فوز و فلاح کیسی ملے گی؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایسے متقی لوگوں کے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، لیکن جو لوگ غوایا میں رہنے والے ہیں، ایسی مہالک میں پڑ جاتے ہیں، اپنے دل کے اندر مسلمانوں کا بغض اور دل کے اندر اللہ کے خلاف بغاوت اور دل میں اللہ کے رسول کی محبت کی بجائے نفرت، اس طرح کے جذبات جب آ جاتے ہیں تو جہنم ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اس لیے تزکیہ جو ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے کہ دنیا میں بھی انسان کامیابی سے زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن بھی فوز و فلاح اسی کے لیے ہے۔ اور دانش مندی بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہی عطا کرتے ہیں، ان کی ہی زبانوں پہ حکمت کو جاری کرتے ہیں جن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہل الجنہ من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو يسمع۔ یہ جنتیوں کی نشانی ہے کہ ان کے کان سن رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت عالی ہے، اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ اللَّهُ أُذُنَيْهِ مِنْ سَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ۔ اور یہ جہنمیوں کی نشانی ہے کہ لوگ ان کے سامنے ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، تم بہت جھوٹ بولنے والے ہو اور تم بہت فراڈ کرنے والے ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا مقام رکھا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا مقام رکھا ہے۔ اور تزکیہ اگر ہوگا تو نیت خالص ہوگی۔ انسان کی زندگی میں ہر کیے گئے عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ انما الاعمال بالنیات، بالکل صحیح۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں رک کے میں 3 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج صبح صبح اٹھ کے ہم تیار ہو کے کیوں آخر گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ اسی طرح کیوں نہیں نکلتے؟ دیکھنے والوں کی آنکھوں کی عزت ہوتی نا، کہ لوگ یہ نہ کہیں اس کے پاس تو ایٹیکیٹس نہیں ہے، مینرز نہیں ہے، اور یہ تو بالکل ہی گیا گزرے زمانے میں چلا گیا۔ لوگوں کی نظروں کی کتنی قدر لوگ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے رب کی نظریں کہاں پڑتی ہیں؟ دل پہ۔ اس دل کو بھی کبھی صاف کیا؟ صحیح۔ دوسری بات، کوئی بھی دانش مند اور عقل مند انسان جو ہے اس کو غلاظت پسند نہیں ہے۔ اگر گندگی کا ڈھیر لگا ہو تو اس کو دیکھنا اسے پسند نہیں ہے، نالا اس کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر اسی طرح کی غلاظت کے ڈھیر حسد کے نام سے، بغض کے نام سے، عداوت کے نام سے، روحانی غلاظت جو ہے نا وہ آ جائے، صحیح، اگر وہ دل میں موجود ہو اور اللہ کی مبارک نظریں پڑیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے اللہ کی نظریں پڑتی ہیں، تو کیا یہ اللہ کی نظروں کی توہین نہیں ہے؟ بے شک۔ اور جو اللہ کی نظروں کی توہین کرتا ہے اس طرح، فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ پھر اس کو کبھی عزت نہیں دیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ عزت نہ دیں اس کو کون عزت دے سکتا؟ بالکل صحیح۔ اور تیسری بات، یہی ایک دل تو ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی کی گاڑی درست ہو جائے۔ أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ
فسد الجسد كله الا وهي القلب. جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم اپنی صحیح کارکردگی اور صلاحیت پیش کرتا ہے، اور اگر اس میں خلل آ جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے. دل کا ٹکڑا. اس دل کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اس کی تہذیب اور کاٹ چھانٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمانیات اور اس طرح اسلام کے بہت سارے عمدہ پہلو دل میں آ نہیں سکتے. اور اب جانتے ہیں کہ جب پھول سجانے ہو تو اس کے لیے بکٹس لی جاتی ہیں خوبصورت سے خوبصورت، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے دین کو سجانا ہے تمہارے دلوں میں. ہمارے دلوں. بالکل صحیح. کہاں سجائیں؟ جس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے اس دل میں اسلام سجتا ہے، اس دل میں ایمان کی روشنی پہنچتی ہے. جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا کی اغراض سے اپنے دل کو پاک صاف کر لیتا ہے. تو تزکیے کا یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس کا دل پاکیزہ ہے اس کے دل پہ تو اس کے رب کی مبارک نظریں پڑتی ہیں. نظریں لگی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ان کا تزکیہ فرمائے. ناظرین کرام، گفتگو جاری ہے. محترم قاری شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تزکیہ نفس اور تربیت کے حوالے سے پروگرام جاری ہے. ہمارے معزز مہمان مولانا قاری شعیب احمد میر محمدی صاحب حفظ اللہ ہمارے ساتھ ہیں. وقفے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے تزکیہ نفس کی فضیلت کے حوالے سے. انہوں نے بہت ساری آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس پروگرام یعنی ہمارے جو تزکیہ نفس ہمارا عنوان ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کی فضیلت ہمیں بیان کی ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. تو ابھی میں قاری صاحب آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بتائیں اس کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید کی نظر میں، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور مثال کے ساتھ ہمیں سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں لوگوں کا تزکیہ نفس کیا ہے اور کیا اس کے نتائج کیا نکلے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بھی آپ نے چند آیات سنی، قرآن مجید فرقان حمید جو ویسے بھی نوشتہ ہدایت ہے، اس نے تزکیے کے متعلق جو آیات پیش کی ہیں، اگر ان میں دو بنیادی آیات کو انسان سمجھ لے تو بہت سارے امور روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی عنایت اور عطا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. یہ تزکیہ اور تربیت یہ اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ کا اصطفاء اور اجتباء ہے، یہ اللہ کی سلیکشن ہے جس کو اس کے لیے چن لیں. صحیح. اور اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ اللہ کا چناؤ ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے. فرشتے تو اربوں کی تعداد میں، لیکن آخر چند فرشتوں کا نام کیوں آیا؟ یہ اللہ کے زیادہ مقرب ہے. اسی طرح انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ چناؤ کرتے ہیں. ٹھیک. قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، کسی کا تزکیہ نہ ہو. یہ اللہ رب العزت جس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا خاص فضل ہے. بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اپنا تزکیہ خود بیان نہ کرو کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کون اچھا ہے. صحیح. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو میں عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، اور وہ دن ایسا بھیانک دن ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک حقیقت کو کھولا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ ایک دن قبر کو کھولا جائے گا؟ اللہ اکبر. وحصل ما في الصدور اور سینوں میں چھپنے والے تمام جذبات اس دن باہر آئیں گے. ان ربهم بهم يومئذ لخبير دل سے اٹھنے والے جذبات سے بھی اللہ رب العزت واقف ہیں. پھر یہ انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کوئی نہیں جانتا. میں کیا پلاننگ کر رہا ہوں؟ کوئی نہیں جانتا. میرا دل پتھر ہو رہا ہے تو ہو جائے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اسی اللہ رب العزت نے ایک تیسری جگہ انسانیت کے اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال پیش کی ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. انسانیت کے دل تو پتھر ہو جاتے ہیں صحیح. اور بس اوقات فہی کالحجارہ او اشد قسوہ پتھروں جیسے یا اس سے بھی سخت. حالانکہ پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی ہیں. پتھروں میں ایسی ہیں جہاں سے چشمے نکل رہے ہیں اور کتنے پتھر تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. محرم کے مہینے کو میرے محترم بھائیو سوگ کا مہینہ سمجھنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں. اس میں شادی اور دیگر خوشی کے کاموں سے گریز کرنا شریعت میں اس کا ثبوت نہیں. ماہ محرم میں اہل و عیال پر اس نیت سے فراخی کرنا اور سبیلیں لگانا اور سارے سال اللہ اس پہ فراخی کرے گا، اس کا شریعت میں ثبوت نہیں. قبروں کو مرمت کرنا اس کا شریعت نے حکم نہیں دیا. ان پہ فاتحہ خوانی کرنا اور پھول اور چڑھاوے چڑھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. عاشورے کے دن نہ جانے بھول کر یا کیسے تعزیے نکالنا اور ان کی تعظیم کرنا اور کھانے پکا پکا کے تقسیم کرنا شریعت میں اس کا ثبوت نہیں. محرم کے پہلے عشرے میں مجالس عزا اور اس طرح کے ماتم کی محفلیں بپا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. اور ان میں شریک ہونا اور میٹھے دودھ اور نہ جانے کس کس انداز سے سبیلیں لگانا جائز نہیں. بطور سوگ سیاہ لباس زیب تن کرنا اور بچوں کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فقیر کہنا اور ان کو فقیر بنا کے سبز لباس پہنانا اور اسی طرح ذوالجناح گھوڑے کو متبرک سمجھنا، چومنا، خود اور بچوں کو اس کے نیچے سے گزارنا کہ قسمت اچھی ہو جائے گی اور ثواب کی نیت سے ایسے اعمال کرنا میرے معزز میرے محترم بھائیوں کسی حدیث سے ثابت نہیں، نہ یہ قرآن کا حکم ہے. مسلمان مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے. مسلمان ہمیشہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ کا تقرب اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک قرآن کے مطابق عمل نہ ہو، جب تک حدیث کے مطابق عمل نہ ہو. سمجھائیے، بتائیے، بیان کیجئے، لڑائی کے ساتھ نہیں، فساد کے ساتھ نہیں، تانے کے ساتھ نہیں، یہ نیت کر کے کہ بھولے ہوں کو ہم سیدھا راہ دکھائیں گے، جنت کی راہ، اللہ کے رسول کی راہ، قرآن کی راہ، حدیث کی راہ. یہی میرے اس مقدس مہینے کے پیغامات ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے اور ان پیغامات کی روشنی میں اپنے نئے سال کا آغاز کرنا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العزت جتنے یہ بات سن رہے ہیں
اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ الہ العالمین سب کو عزتوں، رحمتوں، راحتوں، برکتوں سے نواز دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں روحانی یا جسمانی، اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ اس ہستی کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے ایمان کے لیے ان صحابہ کے ایمان کو میزان اور پیمانہ بنا دیا۔ کن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت اور تزکیہ کیا گیا؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تربیت دی تھی کہ وہ مواسم جو اجر و ثواب کو بڑھانے کے مواسم ہیں ان کا اہتمام کیا کرو۔ ایک مبارک موسم رمضان المبارک کا گزرا، ابھی چند ہی ایام کے بعد ایک ایسا موسم شروع ہونے والا ہے جس میں ہر مومن اپنے ایمان کی تجارت کو فروغ دے سکتا ہے۔ عالمی منڈی میں بھی کچھ ایام، کچھ مہینے مقرر ہیں جہاں تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایک مومن، اس کی سب سے بڑی تجارت جنت کی تجارت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تجارت۔ اس کو فروغ دینے کے لیے وہ مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ ان ساعتوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے، میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، اللہ کی رضا مجھے میسر کیسے آ سکتی ہے، اور میں اللہ کے محبوب لوگوں کی صف میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں۔ اس کی ٹاپ پریورٹی یہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے دو باتوں کی اکٹھی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ عز و جلال نے ان دو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے تو آخر کیوں قسم اٹھائی ہے؟ فجر کی قسم، فجر کا وقت بڑا سہانا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فجر اور عصر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، وہ فرشتے جو فجر کی نماز پہ آتے ہیں وہ عصر کی نماز پہ واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کی نماز پہ آتے ہیں وہ پھر فجر کو واپس جاتے ہیں۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جب یہ فرشتے رب تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال نے ہی بھجوایا ہوتا ہے، لیکن انہی فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ عز و جلال پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے، کیا کر رہے تھے؟ تو جواب کتنا خوبصورت ہے فرشتوں کا، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، ایسے بندوں کے پاس گئے اور آئے ہیں وہاں سے، جب ہم گئے تو تب بھی وہ نماز میں تھے، جب واپس آئے ہیں تب بھی نماز میں تھے۔ تو رب تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا۔ والفجر، اللہ عز و جلال نے اس فجر کی قسم اٹھائی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، من صلی الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في عهدي، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو۔ دنیا میں بھی ضمانت ملتی ہے تو انسان اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ حتی یمسی، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، شام تک یہ شخص اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے۔
اس لیے اللہ رب الجلال نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی تھی، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آج دنیا بحث کرتی ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ امیر کون ہے، درم و دینار ڈالرز کی ریل پیل کو دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھنا ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہترین یہ 2 رکعتیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں اور وتر نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنا دی تھی، من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جس کی قسمت میں عشاء کی نماز با جماعت لکھی گئی ہے، اس نے پڑھی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ کتنے لوگ سو جاتے ہیں، کتنے لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل میں ہوتے اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی فجر اور عشاء کی نماز دونوں با جماعت پڑھ لے، یہ ایسا شخص ہے جس نے ساری رات قیام کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، مومنوں پہ تو بھاری نہیں ہے، منافقوں پہ یہ دونوں نمازیں بھاری ہیں، فجر کی بھی اور عشاء کی نماز۔ اور اس کی خاص وجہ بھی بیان کی گئی ہے، فجر کو بھی اندھیرا ہوتا ہے اور عشاء کو بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ منافق جو ہے وہ اس وقت ہی کام کرتے جب لوگ دیکھ رہے ہوتے، اب چونکہ اندھیرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، ان کا تعلق تو اللہ کے ساتھ وہ نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتے، اس لیے وہ اس اندھیرے کی نمازوں میں کھسکنے کو عافیت سمجھتے۔ اور مسند بزار کی روایت نے ایک بات کا اضافہ کر دیا، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن لوگوں کے سر بوجھل اور بھاری ہو جائیں فجر اور عشاء کی نماز پہ، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو لذت اللہ نے فجر کی نماز میں رکھی ہے وہ کسی نماز میں بالکل انسان تر و تازہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی کا شیڈول سنت کے مطابق ہو۔ جب رات کو فیس بک سے 2 بجے فارغ ہوگا تو فجر کی نماز میں اسے لذت کیا آئے گی؟ اونگ آئے گی، جھولے آئیں گے۔ اگر وہ سنت کے مطابق وقت پہ سوتا ہے، ذکر اذکار کر کے سوتا ہے، باوضو ہو کے سوتا ہے، ہاں اگر کوئی علمی مشغولیت ہے، امت کے مسائل ہیں، کوئی اچانک سے کوئی مہمان آ گئے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ یہ وقت سپینڈ کریں، لیکن بے فائدہ انسان اپنے آپ کو لیٹ نائٹ جگاتا رہے، یہ اپنی جان پہ بھی اور اپنے ایمان پر بھی ظلم ہے۔ اگر وقت پہ انسان سوتا ہے، فجر کی نماز پڑھے، کوئی خیال نہیں، اس وقت جو اللہ رب جلال سے ہم کلام ہونے کی لذت انسان کو آتی ہے وہ سارے دن کی نمازوں میں نہیں آتی۔ اللہ رب جلال ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس طرح منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ 2 نمازوں کی عظمت کتنی ہے، ان کو گھٹنوں پہ رینگ کر آنا پڑے تو گھٹنوں پہ رینگ کر ہی آ جائے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں ایک بات ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑی ہی سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ایک مؤذن اذان کہے، پھر میں کہوں کہ نماز کی اور پڑھائے، اور میں آپ کا شعلہ لے کر جاؤں فَأُحَرِّقَ عَلَى مَن لَا يَخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جا کے وہ لوگ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پہ نہیں نکلے، ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دو۔ کوئی معمولی بات نہیں،
لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بچے بھی ہیں، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، عورتیں بھی ہیں، بس اوقات اس وقت ان پہ نماز ضروری نہیں ہوتی کچھ ایام میں، وگرنہ میرا جی چاہتا ہے میں گھروں کو بھی جلا دوں اور ان کو بھی جلا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے۔ والفجر، اللہ عز و جلال نے فجر کی کیوں قسم اٹھائی؟ اندھیرے کی نماز ہے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ آج اندھیروں میں چل کے نماز پڑھنے کے لیے جو نکلتا ہے، اس کو خوشخبری دے دو کہ قیامت کو اسے مکمل نور اور روشنی عطا کر دی جائے۔ والفجر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو دو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان دونوں کو پابندی سے پڑھنے والا لن یلج النار، یہ جہنم میں داخل نہیں۔ اور اس سے بڑی خوشخبری اس کے لیے یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جریر بن عبداللہ البجلی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتی، میرے صحابہ چاند کو دیکھ رہے؟ دیکھ رہے؟ اس چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ کہ رکاوٹ تو کوئی نہیں، اس کی چمک اور دمک نظر آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کو اسی طرح دیکھو۔ اللہ کے رسول کیسے دیکھیں گے؟ بس شرط ایک ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز کی پابندی تم کر لینا، جنت میں رب کا دیدار تمہیں اسی طرح نصیب ہوگا جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھا۔ والفجر ولیال عشر، اللہ عز و جلال ہمیں اس قسم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر فجر کا پابند بھی بنائے۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ عز و جلال نے اٹھائی ہے۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے، كانوا يعظمون 3 عشرات، سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہ 3 عشروں کی بڑی عظمت سمجھتے تھے۔ العشر الاول من المحرم، والعشر الاول من ذی الحجہ، والعشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو بات سمجھائی، جس کی بابت سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جلال نے جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ ان اللیالی العشر التي اقسم اللہ بها هي لیالی العشر الاول من ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی راتیں ہیں جن کی قسم اللہ عز و جلال نے اٹھائی ہے۔ کہ ان 10 راتوں کی قسم، راتیں تو سال میں اگر آج کل کا حساب کیا جائے تو 365 دن ہیں، راتیں بھی ہیں، اور عربی مہینوں کے مطابق 356 دن بنتے ہیں، اس کی بھی راتیں۔ ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ عز و جلال نے بطور خاص ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں،
جس میں اللہ ذوالجلال کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ ذوالجلال کی کبریاء بیان کی جاتی ہے، اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اللہ ذوالجلال کی توحید کو خالص کیا جاتا ہے۔ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں 3 الگ الگ حدیثوں۔ پورے سال میں مومن جو عمل کرتا ہے سب سے افضل ترین عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ آپ کے الفاظ کیا ہے؟ ما من ایام العمل فیہن افضل من هذه الاشهر۔ پھر آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا ما من عمل ازکى عند اللہ، پورے سال کے دنوں میں سب سے پاکیزہ ترین عمل جو ہے وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ پھر آپ نے تیسرے الفاظ بیان کی ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، سال کے تمام دنوں میں اعمال اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن محبوب ترین عمل وہ ہے جو انسان ان 10 دنوں میں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اللہ جلال نے ان 10 راتوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے۔ سلسلہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ابھی اللہ نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، پوری دنیا جو قیامت تک پیدا کرنی تھی ان سب کی روحوں کو اللہ نے میدان عرفات میں بکھیر دیا اور ان سے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، ساری مخلوق نے اقرار کیا کہ ہاں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو وعدہ لیا اپنی مخلوق سے وہ انہی 10 دنوں میں لیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی صحابہ کو سمجھائی۔ امام مجاہد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جلال کے ساتھ ہم کلامی کے لیے گئے موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے، لیکن اللہ سے ہم کلام ہونے کی لذت کی کیا ہی بات ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اللہ نے 10 اور راتیں بڑھا دی۔ ذوالقعدہ کا پہلا مہینہ تھا 30 راتیں، تو 10 راتیں جو بڑھائی تھی وہ یہی ذوالحجہ کی 10 راتیں تھیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ ذوالجلال نے ان 10 راتوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اسلامی احکامات کو اللہ نے مکمل کیا تو کب؟ انہی 10 دنوں میں۔ یہودی سیدنا عمر کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں کیسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر کہیں یہودیوں پہ نازل ہو جاتی نا تو ہم تو اس دن کو عید بنا لیتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا وہ کون سی آیت؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اتنی بڑی آیت ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کسی بھی اضافے کی ضرورت نہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں عرفے کا دن تھا، عصر کے بعد اللہ کے رسول اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی، تب یہ آیت نازل ہوئی آپ کی وفات سے 81 دن پہلے، اور یہ ہمارے لیے عید کا دن ہی ہے۔ الحج عرفہ، مومن کی سب سے بڑی عید یہ ہے جس دن جہنم سے آزاد ہو جائے، اور اللہ جلال سب سے زیادہ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ جلال نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ان 10 راتوں میں اللہ جلال نے ایسے اعمال ان 10 دنوں میں جمع کر دیے ہیں جو پورے سال میں جمع نہیں ہوتے۔ آپ سارا سال نماز تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ رمضان اس سے پہلے، لیکن ان 10 دنوں میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے جو سال میں کبھی نہیں آپ کر سکتے، آپ حج کر سکتے۔ اس لیے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادة فیہ
وہی الصلاة والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جلال نے ان 10 راتوں کو جو فضیلت دی اور قسم اٹھائی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ تمام بڑی عبادتوں کو ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے. نماز ہے، روزہ ہے اور صدقہ ہے، اور اس کے ساتھ حج کو بھی انہی دنوں میں رکھ دیا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ جلال نے تو 2 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے 10 دن گزارنے کیسے چاہیے؟ اللہ نے فجر کی بھی قسم اٹھائی. تو پہلا کام تو مجھے یہ کرنا چاہیے کہ یہاں اٹھنے سے پہلے یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں زندگی میں فجر میں سستی نہیں کروں. اور یہی انسان کی بلندی اور عظمت کی دلیل ہے کہ وہ ہر روز اللہ نے اسے صحیح سلامت جو ہے بیدار کیا ہے، تو سب سے پہلے اس خالق کے سامنے جھکے جس نے اسے سینکڑوں کیا ہزاروں نعمتوں سے نواز رکھا. اللہ نے اگر دوسری قسم اٹھائی ہے 10 دنوں کی، تو ان 10 دنوں کو کیسے گزارے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے، سچی بات ہے جو آج بھول گئے ہم کہ یہ بھی کام ہے. جب چاند نظر آئے تو دعا کرنی چاہیے. اور حیرانگی کی بات ہے کہ آج 100 میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگانی کی وہ مائکرو ڈیٹیلز یہ جانتے ہیں کہ آپ سن کے عشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں. اللہ کے رسول نے سکھایا یہ ہے کہ جب چاند نظر آئے، ہمیں زیادہ سے زیادہ چاند کی امید ہوتی ہے، تو کب عید کب آئے گی، ذرا چاند دیکھیے. بڑے شد و مت سے دیکھتے ہیں. اس وقت بھی عید کی خوشی میں نعرے تو لگ جاتے ہیں، دعا پھر بھی سارے نہیں پڑھتے. لیکن میں یہ آپ کے دل میں محبت اور احترام سے یہ بات اتارنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 7 دعائیں میں اور آپ چاند کو دیکھ کے مانگ لیں اور کر لیں، تو میری اور آپ کی زندگی میں اثر کیا مرتب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، کان اذا رأى الهلال، آپ جب چاند کو دیکھتے تو یہ کہتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ یہ چاند جو نکلا ہے تیرے حکم سے نکلا ہے، اس چاند کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنا، ہمارے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنا، سلامتی کا پیغام بنا اور اسلام کی بلندی کا پیغام بنا. 4 دعائیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، والتوفیق لما تحب وترضى. اے اللہ اس چاند اس پورے مہینے میں اس عمل کی توفیق عطا فرمانا جس سے تو راضی ہو جائے، جو تیرے لیے پسندیدہ عمل. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، غیر ضالین ولا مضلین. اے اللہ اس چاند کے طلوع ہونے کے بعد نہ ہمیں گمراہ ہونے دینا اور نہ ہی ہم کسی کی گمراہی کا سبب بنے. اللہ جانتا ہے اگر یہ ساری دعائیں کرنے والوں کے حق میں قبول ہو جائیں، پورے مہینے میں برکتیں اس کے قول، اس کے عمل، اس کی سوچ، اس کے نظریے، اس کے کام، اس کے گھر بار میں، اس کے خاندان میں، اس کے کاروبار میں. دعا